حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عزیزان گرامی، اس سال پھر ہمیں موقع ملا کہ ہم کربلا کی درسگاہ اور کربلا کے مکتب سے استفادہ کریں اور انسانیت کو ملنے والی اس معراج کو محسوس کریں جو سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسانی ویلوز اور انسانی اقدار کو عنایت فرمائی ہے۔ کربلا کا مکتب اور مکتب کربلا وہ عظیم یونیورسٹی ہے، وہ اوپن یونیورسٹی ہے کہ جو 1400 سال سے اب تک اور اب سے لے کر کے قیامت تک انسانیت کی تربیت کرتی رہے گی اور اس کے اقدار اور اس کی ویلوز کو معراج کمال تک پہنچاتی رہے گی، جہاں تک انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کے وہم و گمان کے طائر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے اہل بیت کے ساتھ انسانی ویلوز کو وہاں پہنچا دیا ہے جہاں لوگوں کے وہم و خیال کے پر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسان کو جو درس دیا ہے اور مکتب کربلا کی جو بنیاد رکھی ہے اور اس سے لوگ جو درس حاصل کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان میں سے ایک درس ہے عزت اور افتخار کا درس ہے۔ اور وہ درس یہ ہے کہ انسان اپنی جان کے لیے بہت ڈرتا ہے، یعنی اپنی جان کو بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ بلیک میل بھی ہو جاتا ہے، لیکن مرنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے سامنے عجیب عجیب شرطیں رکھی جاتی ہیں کہ اگر یہ نہیں مانو گے تو تم کو یہ کر دیا جائے گا، تمہارا مال چھن جائے گا، تمہارے خاندان والوں جو ہے خطرے میں آ جائیں گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے جس مکتب کی بنیاد رکھی ہے وہ مکتب اتنا عظیم الشان ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ امام حسین نے عزت کے ساتھ جینے کا سبق ہمیں پڑھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دشمن نے قد رکض بین اثنتین، دشمن نے مجھے دو چیزوں کے درمیان میں اختیار دیا ہے، بین السلۃ والذلہ، یا تو ذلت کے ساتھ زندہ رہوں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، ذلت مجھ سے دور رہے۔ اور اس کے بعد ایک پیغام ایسا دیتے ہیں جو آنے والی نسلوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو لیا اور آج تک اس سے لوگ سبق حاصل کر رہے ہیں۔ مکتب کربلا کی شاگردی میں انہوں نے انسانیت کو معراج کمال کے اوپر دیکھا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ ذلت کے ساتھ زندہ رہنا کوئی کمال نہیں ہے۔ انی لا اری الموت الا سعادہ، میں موت کو اپنے لیے نیک بختی سمجھتا ہوں، سعادت سمجھتا ہوں۔ والحیات مع الظالمین الا برما، اور اگر ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا پڑا تو یہ میرے لیے ننگوار ہے، میرے لیے شرم کا باعث ہے۔ لہذا امام نے زندگی کو اہمیت نہیں دی ہے، زندگی عزت والی زندگی کو اہمیت دی ہے۔ اگر عزت کی زندگی نہیں ملتی ہے تو پھر عزت کے ساتھ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ آپ نے مدینے سے کربلا کا رخ اختیار کیا اور اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ کربلا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں
کہ میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں، اس لیے کہ موت سے وہ ڈرتا ہے جو مرنے یعنی موت کو موت سمجھتا ہے، لیکن میں اپنی موت کے ذریعے سے، اپنی شہادت کے ذریعے سے لوگوں کو حیات دینا چاہتا ہوں، زندگی دینا چاہتا ہوں۔ لہذا اگر یزید نے مجھے دو چیزوں کے درمیان میں اختیار دیا ہے، میں یہاں پہ رک کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت سخی خاندان ہے، اہل بیت کریم خاندان ہے، جو کسی سائل کو واپس نہیں کرتے ہیں، محروم نہیں کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی یزید بھکاری بن کے آیا ہے، سائل بن کے آیا ہے، اور وہ امام حسین سے بیعت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اہل بیت کے دروازے سے کوئی بھکاری واپس خالی ہاتھ نہیں گیا ہے۔ لہذا اس خاندان کی عادت یہ ہے، اس خاندان کا انداز یہ ہے کہ جب بھی کوئی کچھ مانگتا ہے تو وہ نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ اہل بیت کی شان میں جو قصیدے کہے گئے ہیں ان میں سے ایک قصیدہ دیبل نے کہا ہے اور فرزدق نے کہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تشہد میں لا الہ الا اللہ نہ کہنا واجب ہوتا تو ان کی زبان کے اوپر لفظ نا یا لفظ لا نہ آتا، یعنی انہوں نے نماز میں تشہد میں لا کہا ہے، اگر یہ واجب نہ ہوتا تو ان کی زبان پہ لا نہ آتا، یعنی کسی کے سامنے یہ نہیں کرتے ہیں، جو کچھ مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اتنے سخی اور اتنے کریم ہیں تو پھر ان کے سامنے یزید بھکاری بن کے آیا ہے، بیعت کا سوالی بن کر کے آیا ہے، کیا امام حسین اس کو خالی ہاتھ جانے دیں گے؟ تو امام حسین گویا آواز دے رہے ہیں کہ اگر میں خالی ہاتھ جانے دیتا تو میرے خاندان کے اوپر حرف آتا، لیکن چونکہ اس نے دو باتیں کہی ہیں، یا سر یا بیعت، تو میں بیعت تو نہیں کروں گا، اس لیے کہ دین کی حفاظت کرنا ہے، دین کو بچانا ہے، پیغمبر کے لائے ہوئے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اسی اسلام کو پیش کرنا ہے کہ جو پیغمبر خدا نے خدا کی طرف سے لا کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ لہذا اس میں کسی آمیزش یا کسی ملاوٹ کی میں اس کو برداشت نہیں کروں گا، لہذا بیعت تو نہیں کروں گا، بیعت کے لیے منع کروں گا، لیکن چونکہ میں سخی ہوں مجھ سے دو باتیں مانگی گئی ہیں، ایک یا سر یا بیعت، تو بیعت اس لیے نہیں کروں گا کہ دین کے خلاف ہے، لیکن اپنے دروازے کے سوالی کو خالی ہاتھ بھی نہیں جانے دوں گا۔ لہذا اگر اس نے ایک سر کا سوال کیا ہے، ایک شہادت کا مطالبہ کیا ہے، تو میں ایک کی جگہ 72 شہادتیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے جوان بیٹے کو، میں اپنے نونہال کو، میں اپنے کم سن بھانجوں کو، میں اپنے 6 ماہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں کے اوپر لے جا کر کے راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا اس نے دو باتیں کہی ہیں، یا سر یا بیعت۔ بیعت نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں حسین ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں اور اللہ کی طرف سے پابند ہوں کہ دین اسلام کی حفاظت کروں۔ اگر میں بیعت کر لوں گا تو دین مٹ جائے گا، لہذا بیعت نہیں کروں گا۔ لیکن یزید نے چونکہ مجھ سے سوال کیا ہے لہذا میں اس کے سوال کو خالی نہیں جانے دوں گا۔ اس نے جو دوسرا اختیاری مضمون دیا ہے، یا سر چاہیے، تو میں صرف اپنا نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کا بھی سر دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے خاندان والوں کا، اپنے گود کے پالوں کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک سر کے بجائے میں 72 قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اہل بیت اطہار کی اسیری اور ان کا زندانی ہونا اور ان کا زندان شام اور کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں جانا بھی میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا کو یہ درس دیا ہے کہ اگر واقعاً انسان ہو تو انسان کی زندگی قیمتی اس وقت ہوتی ہے جب عزت کے ساتھ ہو، ورنہ اگر عزت کے ساتھ اس کو جینے کا موقع نہیں ملتا ہے تو پھر اس سے عزت کے ساتھ موت کو قبول کر لینا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو اپنے لیے ننگوار سمجھتا ہوں۔ لہذا امام حسین کے مکتب کا پہلا درس یہی ہے کہ ہم ہر قیمت پہ زندہ نہیں رہنا چاہتے ہیں بلکہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اگر عزت کی زندگی نہیں ملتی ہے تو ہم عزت کی موت مر جانا چاہتے ہیں لیکن ذلت کی زندگی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ سلام ہمارا اس عظیم الشان امام کے اوپر کہ جس نے اپنے پورے بھرے گھر کو کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک و پیاس میں لا کر کے پیش کر دیا
اور دین اسلام کی حفاظت کی اور آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیا کہ کربلا کا مکتب ایسے شاگرد تربیت کرتا ہے کہ جو اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں لیکن ذلت کی زندگی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں سب نے کربلا سے درس حاصل کیا ہے، اور مکتب کربلا سے مکتب امام حسین سے اس نے درس حاصل کیا ہے، اور آج بھی قومیں امام حسین علیہ السلام سے درس حاصل کر رہی ہیں، اور 1400 سال پہلے ہونے والا یہ واقعہ شہادت عظمیٰ کا واقعہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کو درس کربلا دیتا رہے گا، مکتب کربلا کا شاگرد بناتا رہے گا، اس لیے کہ انسانیت کی مثال اس سے بڑی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی۔ امام حسین نے جو کربلا میں انسانی اصول اور انسانی اقدار کو ہمارے سامنے پیش کیا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا کو غور سے دیکھیں اور اس کے واقعات کو اور اس کے پیغامات کو محسوس کریں، اور محسوس کر کے اپنی زندگی میں اپلائی کریں، تاکہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی سعادت اور ان کی شہادت کا جو مقصد ہے وہ ہم کو حاصل ہو سکے۔ اس لیے کہ جانوروں کی طرح اور حشرات الارض کی طرح زندہ رہنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ عزت کے ساتھ خدا نے انسان کو، آدمی کو انسان بنایا، انسان بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور کربلا نے اس انسانیت کو باقی رکھا اور اسے اس منزل کمال تک پہنچا دیا جہاں انسانی حقوق کے مدعی افراد کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ خدا سے ہماری دعا کہ پروردگار ہمیں اور تمام ہمارے ناظرین اور سامعین کو مکتب کربلا سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔